اور اللہ نے یعنی مرزا کے اللہ نے اسے کہا انہا ستجعل سیبتن ویموت بعلہا وابوہا الی 3 سنۃ من یوم النکاح ثم نردھا الیک بعد موتہما۔ غور کیجئے گا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے، یعنی اللہ نے یہ بتایا ہے مجھے کہ وہ جو لڑکی ہے وہ بیوہ ہو جائے گی، اس کا خامند اور اس کا باپ دونوں نکاح کے دن سے 3 سال کے اندر اندر مر جائیں گے۔ ثم نردھا الیک بعد موتہما، ان دونوں کی موت کے بعد ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے۔ ولا یکون احدہما من العاصمین، اور دونوں میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ وقالا، اور میرے رب نے کہا ہے، مرزا کہہ رہا ہے، انا رادوہا الیکا، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے اور اللہ کی بات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ غور کیجئے، یہ الفاظ ہیں، یہاں پہ کوئی شرط نہیں بیان کر رہی۔ آپ کو کچھ مرزائی مربی دھوکے دیں گے، جو مرزائی پاکٹ بک کے لطیفے بیان کرنے والے مربی ہیں نا، خاص طور پہ آپ میرا اشارہ سمجھ جائیں، وہ آپ کو دھوکے دیں گے اور وہ آپ کو کیا کہیں گے، جی اس الہام میں شرط تھی کہ جب وہ دونوں اس کا باپ اور خامند مریں گے تو اس کے بعد محمدی بیگم نے آنا ہے، تو اس کا خامند تو مرا ہی نہیں، توبہ کر کے بچ گیا، لہذا یہ شرط پوری نہیں ہوئی۔ نہیں، یہاں پہ مرزا کہہ رہا ہے کہ اس کے رب نے اسے یہ خبر دی ہے کہ وہ دونوں ضرور مریں گے، اور ان کے مرنے کے بعد تمہارا نکاح محمدی بیگم کے ساتھ ہوگا۔ وَإِنَّا رَادُّوهَا إِلَيْكَ، اور مرزا یہ بھی کہا کہ لا یکون احدہما من العاصمین، ان دونوں میں سے کوئی بچے گا بھی نہیں۔ یہ اللہ نے یعنی مرزا کے رب نے اسے بتایا کہ دونوں میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ کیا مرزا کے رب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سلطان محمد توبہ کر کے بچ جائے گا؟ یہ ہے وہ سوال کہ کیا مرزا کے رب کو سلطان محمد کی توبہ کا علم تھا یا نہیں تھا؟ اس نے پھر یہ کیوں کہا کہ ان دونوں میں سے کوئی نہیں بچے گا؟ وقالا، اور یہ بھی کہا کہ میں اسے تمہاری طرف لوٹا کے رہوں گا اور اللہ کی بات تبدیل نہیں ہو سکتی۔ کیا مرزا کے رب کو پتا نہیں تھا کہ اس کی یہ بات تبدیل ہو جائے گی؟ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کو غور سے یاد رکھنے ہیں تاکہ آپ کو کوئی مرزائی گوریلا جو ہے وہ آپ کو دھوکے نہ دے سکے۔ دوستو، آئیے اب آپ کو میں بڑے مزے کی ایک بات بتاؤں۔ آپ کے سامنے میں نے حوالہ پیش کیا کہ مرزا نے محمدی بیگم کے ساتھ اپنے نکاح کی جو پیش گوئی تھی اس کو تقدیر مبرم بتایا، ایسی تقدیر جو ٹل نہیں سکتی، مرزا نے خود لکھا۔ اور اسی سے پہلی سطر میں مرزا نے سلطان محمد کی موت کو تقدیر معلق کہا۔ یہ اس وقت کہا جب سلطان محمد کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا تھا اور وہ مرزا کی بتائی ہوئی مدت کے درمیان مرا نہیں تھا۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی عادت تھی کہ جب اس کی پیش گوئی جھوٹی ہوتی تھی تو وہ اس میں اپنی طرف سے چیمے گوئیاں اور اپنی طرف سے نئی شرطیں اور اضافے کرتا رہتا تھا۔ تو یہ اضافہ اس نے اس وقت کیا، پہلے تو یہ کہتا رہا مر جائے گا، لیکن جب وہ 2.5 سال میں نہ مرا تو اس کے بعد مرزا نے کہا کہ وہ عذاب کی جو پیش گوئی ہوتی ہے وہ تقدیر معلق ہوتی ہے، یقیناً اس نے توبہ کر لی ہے اس لیے وہ بچ گیا، یقیناً اس نے توبہ کر لی اس لیے بچ لیا۔ لیکن اس کے بعد بھی مرزا یہ کہتا رہا کہ ہاں اس کی موت تو تقدیر معلق تھی، وہ اس میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن محمدی بیگم کے ساتھ جو میرا نکاح ہے وہ تقدیر مبرم ہے جو ٹل نہیں سکتی۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی بار بار یہ نعرے لگاتا رہا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ تقدیر معلق مرزا کے نزدیک ہوتی کیا ہے، تقدیر مبرم مرزا کے نزدیک ہوتی کیا ہے۔ یہ میرے سامنے اخبار ہے الحکم جو قادیان سے نکلتا تھا، اور اس کا میرے سامنے جو ہے یہ جو شمارہ ہے یہ 31 جولائی اور 10 اگست 1904، یہ دونوں تاریخوں کے شمارے ایک شمارے میں ہیں، آپ کے سامنے ہے، لکھا ہے دارالامان قادیان مورخہ 31 جولائی و 10 اگست 1904۔ اس کا صفحہ نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 10۔ اس کے اندر مرزا سے کسی نے تقدیر مبرم کے بارے میں، یہ دیکھیں تقدیر معلق اور
मुबरम के बारे में सवाल किया है। इसके अंदर मिर्जा जवाब दे रहा है। आइए देखते हैं कि वो क्या जवाब दे रहा है। वो इसमें वही लिख रहा है कि तकदीर मुअल्लक जो है दुआ वगैरह से टल सकती है, लेकिन तकदीर मुबरम नहीं टल सकती। तो इसके अंदर फिर वो ए, ए, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की एक बात को अपने हक में पेश कर रहा है और वो लिख रहा है, ये देखिए, तकदीर मुबरम की दो अकसाम है, एक मुबरम हकीकी है और एक मुबरम गैर हकीकी। जो मुबरम हकीकी है वो तो किसी सूरत से टल नहीं सकती, वो तो किसी सूरत से टल नहीं सकती है। जैसा कि इंसान पर मौत आनी है, अब अगर कहा जाए कि उस पर मौत ना आवे और ये क़यामत तक जिंदा रहे तो ये नहीं टल सकती। जो दूसरी गैर हकीकी है वो है जिसमें मुश्किलात और मसाइब इंतहाई दर्जे तक पहुंच चुके हैं और करीब करीब ना टलने के नजर आवे, उनका नाम मजाजी तौर पर मुबरम रखा गया है। आगे जो अल्फाज है गौर कीजिए, ये अल्फाज आपको मैंने दिखाने हैं। वरना हकीकी मुबरम तो ऐसी है कि अगर कुल अंबिया भी मिलकर दुआ करें कि वो टल जावे तो वो हरगिज नहीं टल सकती। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने जो मुहम्मदी बेगम के साथ जो अपने निकाह की जो पेशन गोई की, उस वहां पर मिर्जा ने ऐसी तकदीर मुबरम लिखा है जो किसी तरह टल नहीं सकती। तो लिहाजा ये वो हकीकी तकदीर मुबरम है, वो उसके बारे में मिर्जा ने लिखा है। आइए मजीद इस पर मैं थोड़ी सी आपको बता दूं। ये मेरे सामने मिर्जा की किताब अनवारुल इस्लाम है, रूहानी खजान जिल्द 9 का सफ़ा 80 है, जिल्द 9 का सफ़ा 80 है। इसके अंदर भी मिर्जा से किसी ने तकदीर मुअल्लक और मुबरम के बारे में पूछा, तो यहाँ पे मिर्जा जो लिख रहा है उसके आगे लिखता है कि ये जो एक आयत है उसके बारे में लिखता है कि इस आयत का तो मुद्दा ये है कि जब तकदीर मुबरम आ जाती है तो टल नहीं सकती, जब तकदीर मुबरम आ जाती है तो टल नहीं सकती। तो ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने भी लिख दिया कि तकदीर मुबरम टल नहीं सकती, इसलिए मिर्जा ने मोहम्मदी बेगम के साथ अपने निकाह की जो पेशगोई की थी, जो असल पेशगोई बुनियादी पेशगोई थी, उसको तकदीर मुबरम लिखा था, लिहाजा उसका टलना नामुमकिन था। अब आइए आपको ये बताऊं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने क्या कहीं अपनी जिंदगी में यानी 1908 तक कहीं ये कहा कि चूंकि मोहम्मदी बेगम का खामद जो है वो बच गया तौबा करके, इसलिए अब मोहम्मदी बेगम के साथ मेरा निकाह मुलतवी हो गया? नहीं, बल्कि वो इसका उलट ही कहता रहा। ये आपके सामने कादियान से निकलने वाला अखबार अल हकम है और उसका 10 अगस्त 1901 का शुमारा है। अल हकम कादियान 10 अगस्त 1901 का शुमारा। इसके अंदर इसके सफ़ा नंबर 14 पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के गुरदासपुर में एक अदालत में दिए गए बयान को कोट किया गया है। ये आप देख रहे हैं हजरत अकदस गुरदासपुर में। ये मिर्जा कादियानी ने एक केस के सिलसिले में वहां अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। जो उसका फरीक मुखालिफ था उसने जहां मिर्जा कादियानी पर दूसरे इल्जामात लगाए, वहां ये भी कहा कि ये झूठी पेशगोइयां भी करता रहता है, झूठा आदमी है। और उसके अंदर उसने ये भी कहा कि इसने एक शख्स अहमद बेग की बेटी यानी मोहम्मदी बेगम के बारे में पेशगोइयां शाये की थी कि वो मेरे निकाह में आएगी वगैरह वगैरह, तो वो उसके निकाह में नहीं आई। तो उस सिलसिले में जब मिर्जा ने अपना बयान दिया तो मिर्जा उसके अंदर ये कहता है, ये देखिए गौर से सुनिएगा। अहमद बेग की दुख्तर की निस्बत जो पेशगोई है वो इश्तिहार में दर्ज है और एक मशहूर अमर है। यानी मिर्जा यहाँ भी अदालत में कह रहा है 1901 में कि, और ये याद रखिए ये 1901, ये यानी मोहम्मदी बेगम की जब शादी सुल्तान मोहम्मद के साथ हुई तो ये उसके बाद तकरीबन ये 10 साल के बाद की बात है ये। तो उस वक्त भी मिर्जा ये नहीं कहता कि पेशगोई टल गई, कहता है वो इश्तिहार में दर्ज है और एक मशहूर अमर है।
اور وہ مرزا امام الدین کی ہمشیرہ زادی ہے۔ آگے دیکھیے لکھتا ہے وہ عورت میرے ساتھ بیاہی نہیں گئی مگر میرے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا، یعنی وہ اس کے سلطان محمد کے ساتھ محمدی بیگم کی شادی کے 10 سال بعد بھی مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا، جیسا کہ پیش گوئی میں درج ہے۔ اور وہ لکھتا ہے وہ سلطان محمد سے بیاہی گئی جیسا کہ پیش گوئی میں تھا، میں سچ کہتا ہوں میں سچ کہتا ہوں کہ اس عدالت میں، یہ آگے صفحہ 15 ہے، اس عدالت میں جہاں ان باتوں پر جو میری طرف سے نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے ہے ہنسی کی گئی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ عجیب اثر پڑے گا اور سب کے ندامت سے سر نیچے ہوں گے۔ پیش گوئی کے الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے، اور یہ پیش گوئی تھی کہ وہ دوسرے کے ساتھ بیاہی جائے گی۔ اس لڑکی کے باپ کے مرنے اور خامند کے مرنے کی پیش گوئی شرطی تھی، اور شرط توبہ اور رجوع اللہ کی تھی۔ یہ بھی مرزا نے جھوٹ بولا ہے اور نہایت ہی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ مرزا نے کہیں بھی اپنی پیش گوئی میں یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ اس کا خامند یا اس کا باپ نے اگر توبہ کر لی تو بچ جائیں گے ورنہ نہیں بچیں گے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ یہی کہتا رہا کہ مجھے اللہ نے خبر دی کہ دونوں مر جائیں گے۔ بہرحال ہمارا جو مقصد ہے وہ اگلی بات ہے، لڑکی کے باپ نے توبہ نہ کی، اس لیے وہ بیاہ کے چند مہینوں کے اندر اندر مر گیا اور پیش گوئی کی دوسری جز پوری ہو گئی۔ اس کا خوف اس کے خاندان پر پڑا اور خصوصاً شوہر پر پڑا جو پیش گوئی کا ایک جز تھا۔ انہوں نے توبہ کی، یہ مرزا کو شاید ٹیچی نے الہام کیا تھا کہ اس نے توبہ کی، ورنہ جو سلطان محمد تھا وہ اپنی زندگی کے آخری دن تک وہ مسلمان تھا اور مرزا کو جھوٹا نبی سمجھتا تھا۔ یاد رکھیں اس نے ہرگز مرزا کو کبھی سچا نہیں سمجھا۔ جو پیش گوئی کے انہوں نے توبہ کی، چنانچہ اس کے رشتہ داروں اور عزیزوں کا خط بھی آئے، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کو مہلت دی۔ آگے کے الفاظ غور سے پڑھیے گا۔ عورت اب تک زندہ ہے، یہ مرزا 1901 میں عدالت میں کہہ رہا ہے، عورت یعنی محمدی بیگم اب تک زندہ ہے، میرے نکاح میں وہ عورت ضرور آئے گی، امید کیسی، یقین کامل ہے، یہ خدا کی باتیں ہیں، ٹلتی نہیں، ہو کر رہیں گی۔ یعنی مرزا اصرار کر رہا ہے کہ اگرچہ محمدی بیگم کا خامد جو ہے وہ کسی وجہ سے اس کی موت ٹل گئی لیکن نکاح نہیں ٹلا، بلکہ وہ عورت میرے نکاح میں ضرور آئے گی، مجھے امید نہیں بلکہ یقین کامل ہے۔ آئیے اس سے بھی آگے چلتے ہیں، ہم چلتے ہیں 1905 کی طرف۔ اس کے بعد یہ الحکم میرے سامنے جو 30 جون 1905 کا 30 جون 1905 کا الحکم ہے میرے سامنے، آئیے دیکھیے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کے کسی مرید نے یہ خط لکھا تھا، یہ خط لکھا تھا اس کا، تو اس کا جواب مرزا غلام احمد قادیانی یہ دے رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اس کی تھوڑی چونکہ پرانا رسالہ ہے تو اس کی جو یعنی واضح طور پہ تھوڑی مدم سیا میں نے کوشش کی ہے کہ بڑا کر کے آپ کو پڑھاؤں، لیکن یہ ہے کہ اعتراض پنجم، یعنی مرزا پر کسی نے اعتراض کیا تھا کہ مسمہ محمدی بیگم کو دوسرا شخص نکاح کر کے لے گیا اور وہ دوسری جگہ بیاہی گئی، تو اس کا جواب یہ دے رہا ہے کہ الجواب وحی الہی میں یہ نہیں تھا کہ دوسری جگہ بیاہی نہیں جائے گی، یعنی کہہ رہا ہے کہ وحی میں یہ نہیں تھا کہ دوسری جگہ بیاہی نہیں جائے گی، بلکہ یہ تھا کہ ضرور ہے کہ اول دوسری جگہ بیاہی جائے۔ یہ مرزا یہاں بھی ایک جھوٹ بول رہا ہے، یہ دجال یہاں بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ نے شروع میں جو مرزا کے حوالے میں نے پیش کیے ان حوالوں میں کہیں نہیں تھا اللہ نے کہ وہ کہا کہ وہ ضرور بیاہی جائے گی، بلکہ یہ تھا کہ اس کو اللہ تیری بیوی بنائے گا، چاہے کماری چاہے بیوہ، دونوں اس میں اللہ بقول مرزا کے یہ وہی تھی۔ اب یہاں لکھ رہا ہے کہ بلکہ وہی میں یہ تھا کہ ضرور ہے کہ اول دوسری جگہ بیاہی گئی۔ بہرحال سو یہ ایک پیش گوئی کا حصہ تھا کہ دوسری جگہ بیاہی جانے سے پورا ہوا۔ الہام الہی کا یہ لفظ ہے سیکفیکہم اللہ ویردھا الیک، یعنی خدا تیرے ان مخالفوں کا مقابلہ کرے گا اور وہ جو دوسری جگہ بیاہی جائے گی خدا پھر اس کو تیری طرف لائے گا، خدا اس کو پھر تیری طرف لائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے لکھ رہا ہے
کہ پہلے وہ ہمارے پاس تھی اور پھر وہ چلی گئی اور قصبہ پٹی میں بیاہی گئی، اور قصبہ پٹی میں بیاہی گئی، اور وعدہ یہ ہے، یہ لفظ غور طلب ہے، اور وعدہ یہ ہے، وعدہ یہ ہے کہ پھر وہ نکاح کے تعلق سے واپس آئے گی، سو ایسا ہی ہوگا، سو ایسا ہی ہوگا۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی یہ 1905 میں یہ لکھ رہا ہے، کسی نے اعتراض کیا تو اس کے جواب میں لکھ رہا ہے کہ وہی اللہ کی یہ تھی کہ وہ دوسری جگہ بیاہی جائے گی اور پھر واپس آئے گی، تو اب بھی وعدہ یہی ہے کہ وہ نکاح کے تعلق سے واپس آئے گی۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب محمدی بیگم کا نکاح دوسری جگہ ہو گیا تو اس کے بعد بھی وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ اب چونکہ سلطان محمد نے توبہ کر لی ہے اس لیے وہ بچ گیا تو نہیں مرا تو اس کی بیوی بیوہ نہیں ہوئی تو میرے نکاح میں نہیں نہیں، وہ یہی کہتا رہا کہ سلطان محمد بچ گیا، اللہ نے اسے مہلت دے دی، لیکن اس عورت کو میرے نکاح میں آ کر ہی اب بھی نکاح میں آ کر رہنا ہے۔ مرزا نے اپنی موت تک ایک بار بھی کہیں یہ نہیں کہا کہ اب نکاح محمدی بیگم کو اس کے نکاح میں نہیں آنا۔ تو آئیے پھر یہ ایک دفعہ یہ شعر پڑھتے ہیں کہ پیش گوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا، قدرت حق کا عجب ایک تماشا ہوگا، جھوٹ اور سچ میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا، کوئی پا جائے گا عزت کوئی رسوا ہوگا۔